میرا دلہا میرے برابر بیٹھا بچوں کی طرح تالیاں بجا رہا تھا اور میں صبر کیے بیٹھی تھی۔ میرے ماں باپ مر گئے تھے۔ میں تایا تائی کے ساتھ رہتی تھی۔ انہوں نے میری شادی گاؤں کے زمیندار کے پاگل بیٹے سے کی تھی، جو دکھنے میں بھرپور خوبصورت مرد تھا، پر دماغی طور پر وہ بچہ تھا، اور شادی کے بدلے تایا نے زمین لی تھی۔ میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ جب ایک دن ملازم میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا تو اچانک میرا پاگل شوہر اسے جنونی انداز میں مارتے ہوئے چلایا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، یعنی میری سلطان حمزادہ کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی۔ میں پتھر ہو گئی، کیونکہ اس حویلی میں رخصت ہو کر آئے ہوئے مجھے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی میرا یہاں پر دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے یہاں پر آج بھی اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی، اور ویسے بھی جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی اس کے ساتھ بھی میرا من نہیں لگا تھا، کیونکہ میں ایک 21 سال کی بھرپور جوان لڑکی تھی، جبکہ وہ دکھنے میں تو 30 برس کا مرد تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ ایک 10 سال کا بچہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس حویلی میں اپنا دل لگانے میں ناکام تھی۔ شادی کے حوالے سے ہر لڑکی کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں، میرے بھی تھے۔ میں نے ایک اچھے ہمسفر کا خواب دیکھا تھا جو مجھے خوش رکھتا، لیکن میری قسمت میں ایک ایسا مرد لکھ دیا گیا جو جسمانی طور پر تو جوان تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ ایک ایسا بچہ تھا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتا، اور اس کے نزدیک کھیل کود کے علاوہ زندگی میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنی قسمت کو کوستی رہ جاتی اور تقدیر سے گلہ کرتی، پہلے بھی زندگی میں کون سا کوئی سکھ تھا جو اب اللہ نے میری زندگی میں یہ اتنا بڑا مستقل دکھ دے دیا۔ میں ہر وقت اداس پریشان رہتی، کیونکہ شادی سے پہلے تک تو مجھے اس بارے میں کوئی اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن شادی کی رات تھی جب یہ حقیقت مجھ پر کھلی، تو اس دن جیسے میری اپنی موت واقع ہو چکی تھی اور میں اپنی ہی جوان لاش کو گھسیٹ کر پھر رہی تھی۔ اس وقت بھی میں کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بے اختیار اپنے بستر سے نکل کر باہر آنے لگی، تبھی میری نگاہ اپنے برابر سوئے ہوئے اپنے شوہر پر پڑی۔ وہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا، ایک مکمل جوان مرد لگتا تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ بچہ تھا، کیونکہ اس کا اندازہ تب نہیں ہوتا تھا جب تک وہ بولتا نہیں تھا۔ اس وقت وہ سویا ہوا اور وہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اگر میں عام حالات میں اس سے ملی ہوتی تو اس پر فدا ہو جاتی، لیکن میں اس کی حقیقت جانتی تھی، اس لیے اپنے دل میں دکھ محسوس کرتے ہوئے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر ہنکی نے میرا استقبال کیا تھا، حالانکہ میں شال لے کر آئی تھی، لیکن اس وقت ٹھنڈ زیادہ ہو چکی تھی۔ میں نے شال کو اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹا اور باہر لون میں نکل آئی۔ اس وقت میرے اندر اتنی آگ بھڑک رہی تھی کہ مجھے لون میں آ کر واک کرتے ہوئے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا، اور میں رات کے اس پہر اندھیرے لون میں ٹہلتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے باہر آ کر اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کو دعوت دے دی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس وقت میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہوں، کیونکہ میں اپنے ہی الجھنوں میں گرفتار تھی اور خود پر ہی جیسے طرز کھائے جا رہی تھی۔ مجھے واک کرتے ہوئے بھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب اچانک مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ملازم تھا جو حویلی میں باہر کے کاموں کے لیے رکھا تھا۔ اس وقت اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرے دل نے شدید ناگواری محسوس کی اور کہا کہ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی ایک جوان آدمی تھا، تقریباً 40 سال کی عمر کا ہوگا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور بیوی گاؤں میں بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس وقت اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ تبھی جب میں نے غصے سے اس سے دریافت کیا تو کہنے لگا، بی بی، آپ کو یہاں پر دیکھا تو پریشانی سے چلا آیا، شاید آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اسی لیے پوچھ بیٹھا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے یہ کہتے ہوئے میری طرف دیکھا تو میں نے ناگواری سے سر نہ ہلا دیا
اور کہا نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ پھر بھی وہاں سے نہیں ہلا اور میری طرف مسلسل دیکھتا رہا۔ مجھے اپنے آپ میں شدید ناگواری اور الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی اپنی ناگواری کو دباتے ہوئے میں نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں شیطان آ چکا ہے، اور اس وقت وہ شیطان کے زیر اثر میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے، حالانکہ میں اسے ڈپٹ چکی تھی اور اپنے پیچھے آنے سے منع کر چکی تھی، لیکن وہ پاس نہیں آیا۔ جیسے ہی میں حویلی کے اندرونی حصے کی طرف مڑنے لگی، اس نے ایک دم زور سے میرا بازو تھاما اور اپنے دوسرے ہاتھ سے میرے منہ کو دبایا تھا تاکہ میری کوئی آواز نہ نکل سکے۔ میں دبی دبی آوازوں کے ساتھ چلانے لگی تھی، لیکن میری چیخ بلند نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا مضبوط ہاتھ میرے منہ پر جمع ہوا تھا اور میں ایک نازک سی دھان پان سی لڑکی تھی، جبکہ وہ ایک بھرپور جوان ہٹا کٹا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک طرف کو لے جا رہا تھا، جبکہ میں اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ میرے ہاتھ لگنے سے ایک گلدان نیچے گر گیا تھا اور رات کے سناٹے میں اس کی آواز دور تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہ تھوڑا بوکھلا تو گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرے شوہر کے، جسے یہ تک نہیں پتا کہ میں اس کی بیوی ہوں، اور ویسے بھی اس وقت وہ کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ باہر ٹہلنے کے لیے نکلی ہوں۔ مجھے اس وقت اپنی عزت خطرے میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے دل میں شیطان آ چکا تھا اور اس نے ہر حال میں اپنے شیطان کو خوش کرنا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے کھینچتا ہوا اپنے کوارٹر کی طرف لے جا رہا تھا۔ تبھی اچانک وہ ہو گیا جس کا میں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کس طرح سامنے سے میرا شوہر آ گیا اور اس نے ایک دم آتے ہی ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا، جو پہلے ہی اسے سامنے سے آتا دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا شوہر ایک کمزور مرد ہے۔ لیکن اس کو گھونسا مارنے کے بعد اپنے شوہر سے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے مجھے اپنی جگہ پر ساکت کر دیا، جب وہ کہہ رہا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم سلطان خانزادہ کی بیوی کو ہاتھ لگاؤ؟ تمہاری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ میں تمہارے ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، سلطان خانزادہ سے تم واقف نہیں ہو۔ یہ کہتے ہوئے میرے شوہر نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور اسے بے حد مارا، جبکہ اپنے شوہر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میرے دل پر جیسے ہی ٹھنڈی پھوار بن کر پڑی تھی، اور میں حیرت سے ساکت انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کے اوپر سختی، ناگواریت، غصہ اور شدید طیش صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اور میں جان گئی تھی کہ میرا شوہر اس وقت ایک کمزور مرد نہیں بلکہ بھرپور جوان ہے، جو اپنی عورت کی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اس بات نے میرے دل کے اندر ایک اطمینان بھر دیا تھا۔ میرا نام رمشا ہے اور میری عمر اس وقت 21 برس ہے۔ میں چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گئی تھی۔ جب میں تقریباً 5 برس کی تھی تو میرے اماں ابا حج کے دوران وہاں بھگدڑ مچنے کی وجہ سے کچلے گئے تھے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہیں پر انہیں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ میرے تایا تائی نے چونکہ مجھے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اماں ابا کے حج پر جانے کی وجہ سے میں ان کے پاس قیام پذیر تھی، اسی وجہ سے وہ لوگ میری دیکھ بھال کر رہے تھے۔ لیکن جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو یہ ذمہ داری انہیں مستقل لینا پڑ گئی، اور اس بات نے ان کے اندر ایک نفرت اور بیزاریت پیدا کر دی تھی، کیونکہ تائی کچھ دنوں کے لیے تو میری ذمہ داری اٹھا سکتی تھی، لیکن مستقل وہ یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھی۔ میرے ننیال میں تو کوئی تھا نہیں، صرف ایک خالہ ہی تھی، وہ بیرون ملک رہتی تھی۔ اس کے اپنے 100 طرح کے مسائل تھے
اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتی تھی۔ اسی وجہ سے مجبوراً تایا اور تائی کو ہی میری ذمہ داری اٹھانا پڑی تھی۔ تایا کے اپنے بچے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی تھی۔ وہ تینوں مجھ سے بڑے تھے، اور جب میں مستقل یہاں پر رہنے لگی تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب یہ ہمیشہ یہاں پر رہے گی اور اس کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں، تو انہوں نے مجھ پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے وہ مجھے بلاتے، اور مجھ سے غلطی ہو جاتی تو مجھے مارتے پیٹتے، یہاں تک کہ میرے بال تک نوچ ڈالتے تھے۔ میں روتی ہوئی تائی کے پاس جاتی تو تائی بیزاریت سے کہتی، ارے تمہارے بڑے بہن بھائی ہیں، اگر کچھ کہہ بھی دیا ہے تو برداشت کر لیا کرو۔ لیکن نہ جانے تم کیوں روتے ہوئے نحوست پھیلا کر میرے پاس آ جاتی ہو۔ تمہارے ماں باپ خود تو مر گئے، لیکن یہ عذاب میرے لیے چھوڑ گئے۔ تائی کے لہجے میں اتنی نفرت اور بیزاریت ہوتی تھی کہ میں ان کی شکل دیکھتی رہ جاتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تائی مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں۔ یہ وہی تائی تھی جو اماں ابا کی زندگی میں مجھ پر جان نچھاور ہونے کو تیار تھی، اور اب آج جب حالات بدلے تھے، تایا کا بھی وہی رویہ ہوتا تھا۔ میں جب ان کے پاس کسی ضرورت کے لیے جاتی تو وہ بیزاری سے مجھے یہی کہتے کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا ہاتھ تنگ ہے، کچھ دن صبر کر لو، اور میں چپ چاپ ان کی شکل دیکھتی رہ جاتی۔ ان دونوں نے مجھے اسکول بھی داخل نہیں کروایا تھا، کہیں میں پڑھ لکھ کر اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھانے لگ جاؤں، کیونکہ میرے ماں باپ کا ایک بڑا مکان ان کے قبضے میں تھا جس کا کرایہ وہ لوگ وصول کرتے تھے، اور اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی مجھے نہیں ملتی تھی۔ مجھے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تایا تائی کے رویے اور ان کے بچوں کی مار پیٹ نے مجھے اتنا زیادہ ڈرپوک بنا دیا تھا کہ میں ہر وقت سہمی رہتی تھی اور چپ چاپ اپنے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی تائی نے مجھے کام سے لگا دیا تھا، گھر بھر کی صفائی کرنا، برتن دھونا، یہاں تک کہ بعض اوقات کپڑے دھونا اور تائی کے ساتھ کچن میں مدد کروانا۔ میں یہ سارے کام کرتی تھی۔ حالانکہ تائی کی اپنی بیٹی تھی، لیکن تائی اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ وہ سارا وقت یا تو پڑھتی رہتی یا پھر ٹی وی دیکھتی رہتی، اور تائی پھر بھی اس پر نثار ہوتی رہتی۔ جب میں تائی کو اس طرح اس کے ساتھ محبت جتاتے ہوئے دیکھتی تو میرے دل میں بھی ایک کسک اٹھتی تھی، اور مجھے اپنے والدین یاد آتے تھے جو اللہ کے گھر گئے اور پھر اللہ کو ہی پیارے ہو گئے۔ میرے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا، اور اس مشکل وقت سے گزرتے ہوئے میں جوان ہو گئی تھی۔ تائی کے دونوں بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھی، ان میں سے ایک بیٹا بیرون ملک چلا گیا تھا، جبکہ تائی اپنی بیٹی کے لیے آج کل رشتہ دیکھ رہی تھی، اور پوری امید تھی کہ جلد ہی اس کی بھی بات طے ہو جائے گی۔ یوں تو ہم اس گاؤں میں رہتے تھے، لیکن یہاں کے اچھے اور امیر گھروں میں ہمارا شمار کیا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس ہماری کچھ آبائی زمینیں تھیں اور ایک صاف ستھرا پکا گھر تھا، جبکہ تایا تائی کے بچوں نے کئی بار شہر جانے کی ضد باندھی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، تائی اپنے بچوں کی ہر بات ماننے کے باوجود یہ بات نہیں مانتی تھی اور انہیں صاف انکار کر دیتی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ نہیں، میں یہ گاؤں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، مجھے اس گاؤں سے محبت ہے، اسی وجہ سے ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔ یوں تو میں بھی اس گاؤں سے لگاؤ رکھتی تھی، لیکن اماں ابا کے مرنے کے بعد جیسے میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، میرے اندر سے ہر احساس ختم ہو گیا تھا۔ تایا تائی کے رویے نے میرے اندر بچی کچھ زندگی کو بھی ختم کر دیا تھا۔ ان کی نفرت نے میرے اندر کی شوخی اور شرارت کو مار دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں چپ چاپ اپنے کام سے لگی رہتی اور تایا تائی کی ڈانٹ کھاتی رہتی۔ گھر کے سارے کام اب بھی میرے ذمے تھے۔ تائی کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی تھی اور تائی آج کل انہی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ مجھے تو نہ وہ کبھی بازار لے کر گئی تھی اور نہ ہی کبھی نئے کپڑے دلوائے تھے۔ ہمیشہ وہ اپنے کپڑے ٹھیک کروا کر مجھے دے دیتی تھی، یا اپنی بیٹی کے اترے ہوئے کپڑے مجھے پہننے کو دے دیتی۔ اس لیے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔
کہ اب میرے لیے وہ کیا خاص تیاری کرتی ہوں۔ شادی بالکل دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس کے ارمانوں کے عین مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کو ہر چیز دی تھی، اور میں بڑے رشک اور حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے تایا اور تائی کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی، اور اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے اتنا شاندار جہیز تیار کیا تھا کہ سب دیکھتے رہ گئے تھے۔ اب گھر میں صرف میں اور تایا تائی ہوتے تھے، کیونکہ تایا کا دوسرا بیٹا بھی شہر میں جا کر آباد ہو گیا تھا۔ اس کی وہاں پر نوکری لگی تھی، اور وہ روزانہ گاؤں سے آنا جانا نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو بھی لے کر وہیں پر چلا گیا تھا۔ اب سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی، اور تایا تائی کی ذمہ داری بھی میں نے ہی اٹھانی تھی۔ میں چپ چاپ یہ دن گزار رہی تھی، جب ایک دن اچانک تایا گھر پر آئے اور تائی سے کہنے لگے، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کمرے میں آؤ۔ تایا کے لہجے میں چھپی ہوئی خاموشی کو میں محسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بات ہوگی۔ تبھی تائی بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ مجھے چونکہ ان کی باتوں سے کچھ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے سننے کی بھی کوشش نہیں کی۔ کچھ دیر بعد جب تائی کمرے سے باہر نکلی تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، لیکن میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ مجھے یہی لگا کہ ہو سکتا ہے تایا کو کوئی منافع ہوا ہو، یا پھر کوئی اور خوشی کی بات ہو، خود ہی پتہ چل جائے گی، اسی لیے میں نے بھی زیادہ کریدا نہیں۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے جب گاؤں کے زمیندار گھرانے سے ایک بڑی اماں اور 2 ملازمیں چلی آئیں۔ انہیں اچانک اپنے گھر پر دیکھ کر میں حیرت کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے ان کی خوب آؤ بھگت کی اور ان کے آگے پیچھے ہو گئی۔ تبھی بعد میں پتہ چلا کہ وہ میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھیں، اور تایا اور تائی نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ میں بے حد حیران ہوئی کہ ایک زمیندار گھرانے کا رشتہ میرے لیے کیسے آ سکتا ہے۔ میں تو ایک کم حیثیت لڑکی ہوں، جس کے پاس نہ تو ماں باپ کی دولت ہے اور نہ ہی جہیز دینے کے لیے کوئی سرمایہ ہے۔ میں نہ تو پڑھی لکھی ہوں اور نہ ہی اتنی زیادہ خوبصورت ہوں کہ کوئی میرے لیے اس چھوٹے سے گھر میں رشتے کے لیے آئے، اور تایا تائی اس رشتے سے بے حد خوش تھے۔ اور تایا مجھے کہنے لگے، بیٹا سمجھو تیری تو لاٹری لگ گئی ہے، اتنے بڑے زمیندار گھرانے سے تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ وہ لڑکا کہیں مربوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ اس کا شہر میں اپنا کاروبار ہے، اس کی بہت زیادہ زمینیں باغات ہیں، تجھے بہت خوش رکھے گا، تو وہاں پر ہمیشہ عیش کرتی رہے گی۔ تایا نے مجھے رشتے کی خوبیاں بتائی تو میں چپ چاپ سنتی رہی۔ کون سا میرے انکار سے یہ رشتہ ختم ہو جانا تھا، اور ویسے بھی میں انکار کرتی بھی تو کس بنا پر؟ تایا نے تو میری مرضی ایک دفعہ بھی نہیں پوچھی تھی، بلکہ انہوں نے تو اپنا فیصلہ مجھ پر تھوپ دیا تھا، اور میرے لیے کون سا رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ رشتہ طے ہونے کے 1 ہفتے کے بعد ہی ہمارا سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا تھا، کیونکہ ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہونا تھا۔ تبھی نکاح کے بعد میری ساس نے ایک فائل میرے تایا کی طرف بڑھائی اور کہنے لگی، بھائی صاحب یہ زمین کے کاغذات ہیں جو نکاح کے بدلے میں آپ کو دینے کا وعدہ کیا تھا، ایک بار دیکھ لیں۔ یہ بات سن کر میں نے ایک دم جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور تایا کی طرف بے یقینی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی، جبکہ تایا اور تائی کے چہرے اس وقت خوشی سے دھمک رہے تھے، جیسے ان کے ہاتھ کوئی قانون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ اور مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ تایا نے میرا سودا کیا ہے، لیکن آخر انہیں میرا سودا کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ تبھی میری نگاہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دلہے پر پڑی، جو بچوں کی طرح تالیاں پیٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی کا عکس تھا، اور وہ اس وقت اپنی ہی شادی میں بیٹھا ہوا ایسے تالیاں پیٹ رہا ہوتا جیسے کسی اور کی شادی میں آیا ہو۔ میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہو گیا ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ میرے دلہے میں آخر ایسی کون سی کمی ہے جو میرے تایا کو میرا سودا کرنا پڑا، اور میری ساس نے میرے رشتے کے بدلے انہیں زمین دے دی۔ یہ بات میرے دل میں کھپ کر رہ گئی تھی۔
میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں جو پہلے اپنی شادی پر تھوڑی بہت خوشی اپنے اندر محسوس کر رہی تھی، اب میرے اندر سناٹے اترے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ رشتہ نہیں ہوا بلکہ ایک ایسا سودا ہوا ہے جس میں سراسر مجھے خسارہ ہوا ہے، اور اس خسارے کے بارے میں بھی مجھے شادی کی رات ہی معلوم ہو گیا تھا، جب میرا دلہا بچوں کی جیسی خوشی سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم تو میری دلہن ہونا، تم میری ہی دلہن ہونا۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا اور بار بار تالیاں پیٹ رہا تھا اور مجھے بچوں جیسے شوق سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی میرے کپڑوں کو دیکھتا، کبھی میرے زیور کو ہاتھ لگا کر دیکھتا، کبھی مہندی لگے ہاتھوں کو پکڑ کر دیکھتا۔ میں سناٹے میں آ گئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچوں جیسا آدمی، جو جوان مرد میرا دلہا ہے۔ مجھے تایا تائی پر بہت افسوس ہوا تھا۔ میرا دل اس وقت گہرے دکھ میں مبتلا ہو گیا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی یتیم بھتیجی کا نہیں سوچا اور ایک ایسے شخص سے مجھے بیاہ دیا جو ذہنی طور پر ایک بچہ تھا اور جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، جسے ذرا بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے اور ہم اب میاں بیوی ہیں، اور ہمارا تعلق کیا ہے اور اس رشتے کے کیا تقاضے ہیں۔ شادی کی رات سے لے کر آج کے دن تک میں اسی طرح ہی ایک ایک پل مر رہی تھی، اور ہر پل جب مجھے یہ خیال آتا کہ تایا نے یہ رشتہ صرف ایک زمین کے لالچ میں طے کیا تھا، اپنی اچھی بھلی ذہنی صحت مند بھتیجی کو انہوں نے ایک ایسے شخص کے پلے باندھ دیا جس کا ذہن کئی برس پیچھے تھا۔ انہوں نے صرف زمین کی خاطر اپنی بھتیجی کا سودا کر دیا اور اس کے بارے میں پھر سوچا ہی نہیں۔ انہوں نے تو پلٹ کر میری خبر ہی نہیں لی تھی اور خود بھی دوبارہ کبھی وہاں پر نہیں گئی۔ اس حویلی میں مجھے بیاہ کرائے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور آج کل میری ساس شہر میں کسی کام کی وجہ سے گئی ہوئی تھی۔ انہیں وہاں پر کچھ دن لگ جانے تھے، جبکہ میرے شوہر کے دونوں بھائی بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ میں نے زیادہ کریدا نہیں، کیونکہ میں ان سے کبھی زیادہ بات چیت کرتی ہی نہیں تھی، کیونکہ میرے اپنے دکھ اپنے غم مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ آج کل چونکہ حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا، بس میں اور میرے شوہر کے علاوہ چند ملازم ہی تھے جو حویلی کی دیکھ بھال پر تھے، اسی وجہ سے حویلی میں سناٹے گونج رہے تھے اور میں آج کل کافی سکون محسوس کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر جب میرا دل گھبرایا تو میں بے اختیار کمرے سے باہر نکل آئی۔ نہ جانے مجھے بیٹھے بیٹھے کیا ہوتا جاتا تھا۔ اس وقت بھی دل گھبرانے کے باعث جب میں لون میں واک کر رہی تھی تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی نیت اس طرح خراب ہو جائے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ حویلی کی ایک عورت کے اوپر اس طرح نظر رکھے گا اور پھر اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب اس نے مجھے گھسیٹ کر اپنے کوارٹر کی طرف لے جانا چاہا تو پھر میرا شوہر میرا محافظ بن کر سامنے آیا، اور اس نے جس طرح اس کو مارا اور اسے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ کیا تم جانتے نہیں کہ وہ سلطان خانزادہ کی بیوی ہے، اس کی عزت ہے، اور تم نے ہی میری عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ میرے شوہر مسلسل اسے مار پیٹ کر رہے تھے اور میں اس وقت حیرت سے بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، جو بالکل ایک مکمل مرد کی طرح لگ رہا تھا، جیسا ایک مرد کو اپنی عورت کے لیے ہونا چاہیے۔ میرے شوہر نے مار مار کر اس کا حال بگاڑ دیا تھا، اور اس کو اس بات کی کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ اس کا ارادہ یوں خاک میں مل جائے گا۔ وہ بار بار میرے شوہر سے معافی مانگ رہا تھا، سائیں مجھے معاف کر دو، سائیں میرا ارادہ بالکل غلط نہیں تھا، سائیں میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، سائیں میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ وہ مسلسل یہی الفاظ کہہ رہا تھا اور میرے کانوں تک اس کی آواز ہی نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں تو اپنے شوہر کی آواز سن رہی تھی، جو ایک بھرپور جوان مرد کی آواز تھی، جس کی آواز میں رعب، دبدبا اور گونج تھی۔
اور تب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان خانزادہ سے بڑھ کر میرا کوئی بھی محافظ نہیں ہے۔ سلطان نے اسے مار مار کر ادموا کر دیا تھا اور تبھی گارڈز کو حکم دیا کہ اسے اس کے کمرے میں بند کر دو، اس کا حساب صبح ہوگا۔ گارڈ اسے اٹھا کر لے گئے، جبکہ وہ اب غصے سے میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، کیا تمہیں اپنے کمرے میں چین نہیں ہے؟ آدھی رات کے وقت باہر کیا کرتی پھر رہی ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ اس حویلی میں جوان مرد ملازم ہیں؟ تم یوں آزاد کیسے گھوم سکتی ہو؟ سلطان خانزادہ کا بدلا ہوا لہجہ اور انداز مجھے حیرت میں مبتلا کیے ہوئے تھا، اور اس کی ڈانٹ بھی مجھے اس وقت اس کا پیار محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میں بے ساختہ اس کے گلے لگ کر شدت سے رونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں کا بند ٹوٹ گیا ہو اور آنسوؤں کو رستہ مل گیا۔ سلطان نے ایک دم مجھے اپنے ساتھ لگا دیا، دیکھا تو جیسے اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے میرے گرد اپنی بازوؤں کا حصار کیا اور آہستہ آہستہ مجھے دلاسا دینے لگا، اور اسی طرح وہ مجھے کمرے تک لے آیا۔ سلطان کو شاید اپنے اچانک رد عمل نے حیران پریشان کر دیا تھا۔ تبھی کچھ دیر رو لینے کے بعد میں نے اسے کہا، آپ اگر ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہیں تو پھر آپ نے یہ ناٹک کیوں کیا؟ آپ نے کیوں میرے سامنے ایک بچہ ہونے کا ڈھونگ رچایا؟ میں نے سلطان سے جب یہ پوچھا تو وہ کہنے لگا، تم یہی سمجھو کہ یہاں پر مجھے یہ ڈھونگ کئی سالوں سے رچانا پڑ رہا ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ سلطان نے جب یہ کہا تو میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا، اور جس کی وجہ سے سلطان کو اپنی شناخت چھپا کر یہ ڈھونگ رچانا پڑ رہا تھا؟ تبھی کچھ دیر بعد سلطان نے کہنا شروع کیا، دراصل بات یہ ہے کہ میں ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بھرپور جوان مرد ہوں۔ میں یہ ڈھونگ کسی وجہ سے رچا رہا تھا، لیکن آج تمہارے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے میرے اس ہول کو توڑ دیا اور مجھے بے نقاب کر دیا۔ سلطان نے کہا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوئی اور پوچھا، پر آپ ایسے کیوں کر رہے تھے؟ آپ اتنے جوان مرد ہو اور ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہیں، تو پھر ایسی کیا وجہ پیش آ گئی کہ آپ کو یہ ڈھونگ رچانا پڑا؟ میں نے سلطان سے پوچھا تو گہرا سانس لے کر وہ کہنے لگا، دراصل بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی میری والدہ سے کی تھی، اور ان میں سے صرف میں ہوں، میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ جب میں ٹین ایج میں آیا تو میرے والد صاحب کی 2 شادیاں بھی ظاہر ہو گئیں، اور اس میں سے ان کے 2 بیٹے تھے۔ وہ انہیں حویلی میں لے آئے تھے۔ تب تک میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے میرے والد کو کھلا راستہ مل گیا تھا۔ حویلی میں آنے کے بعد میں تو ان سے ناخوش تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی احتجاج کر سکتا تھا۔ میرے والد صاحب نے حویلی میں وہی درجہ دیا تھا جو حویلی کی عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ تو اسی طرح گزر گیا تھا، لیکن ایک دن جب اچانک میں نے اپنی سوتیلی ماں اور ان کے دونوں بیٹوں کی باتیں سنی تو وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ میرے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، اور اسے ایک ایکسیڈنٹ کا رنگ دے کر وہ میری جان لینا چاہتے تھے، تاکہ حویلی اور اس کے علاوہ وہ سارے کاروبار اور زمینوں پر قبضہ کیا جا سکے، کیونکہ اس حویلی کا اصلی وارث تو میں تھا۔ میں نے اتفاق سے یہ گفتگو سن لی تھی، اور اس دن کے بعد سے مجھے ان سے شدید خوف محسوس ہونے لگا تھا، اور میں صرف سوچ وچار میں تھا کہ کس طرح اس مصیبت کو ٹالوں۔ تبھی اچانک ایک دن شہر سے آتے ہوئے میری کار کو شدید حادثہ پیش آیا۔ معجزانہ طور پر میں اس میں بچ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ کس نے کروایا ہے۔ میرے والد اس کے بعد بہت پریشان رہنے لگے تھے، لیکن اس حادثے کا مجھے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ میں نے اپنی یادداشت چلے جانے کا ناٹک کیا اور ہر چیز کا ناٹک کیا۔ میرے دماغ پر چوٹ لگی، جس کی وجہ سے میرا ذہن کافی سال پیچھے چلا گیا ہے، اور میں اب ایک بے زر سے بچے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس سلسلے میں مجھے ڈاکٹر کو پیسے کھلانے پڑے تھے، اور وہ میں نے اسے کھلا دیے۔ ڈاکٹر نے ہی میری رپورٹ تیار کر کے دی تھی۔ جب میری رپورٹ سامنے آئی تو میری سوتیلی ماں
اور دونوں بھائیوں کو اس بات سے کوئی بھی مطلب نہیں تھا، کیونکہ ان کا تو راستہ صاف ہو گیا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اب انہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے دوبارہ میری جان لینے کی کوشش نہیں کی اور آہستہ آہستہ زمینی اموار، کاروبار اور جائیداد میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ میرے والد صاحب کو میری ذہنی حالت کا بہت زیادہ صدمہ تھا اور وہ اکثر بیمار رہنے لگے، لیکن میں اپنے والد صاحب کو حقیقت نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ میری سوتیلی ماں اور اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور میں چاہتا تھا کہ کسی ثبوت کے ساتھ یہ راز سب کے سامنے پیش ہوتا کہ انہیں حقیقت کے بارے میں پتہ چل سکے۔ لیکن اس بات کی تو نوبت ہی نہیں آئی، اور اچانک کے افتادات میں میرے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد تو مجھے اب اور زیادہ محتاط رہنا تھا، کیونکہ میرے بھائیوں کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور اب ان کے لیے میدان بالکل صاف تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی ذہنی حالت کو جاری رکھا اور کسی کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں کیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ بات ظاہر کر دی تو پھر میں سوتیلا ہوں اور میرے بھائی میری جان کے در پہ ہو جائیں گے، اور میں جب تک کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچ جاتا جس میں نہ تو میری جان کو خطرہ ہو اور نہ ہی جائیداد میں سے میرے حصے کو، اسی وجہ سے میں نے اپنی ذہنی حالت کو چھپائے رکھا، اور والدہ نے نہ جانے کس طرح میری تم سے شادی کروا دی۔ حالانکہ شادی کے حق میں نہیں تھا، لیکن پھر میں نے اس وجہ سے انکار نہیں کیا کہ کہیں انہیں مجھ پر شک نہ ہو جائے کہ میں ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہوں۔ اسی لیے ان کی بات مان لی اور تم سے نکاح کر لیا۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں اس بات کا بے حد دکھ ہے کہ میری ذہنی حالت خراب ہے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم سے یہ بات چھپائی گئی ہے۔ والدہ نے ایک زمین کا ٹکڑا تمہارے تایا کو دے کر میری شادی کروائی تھی، کیونکہ وہ ایک تو دنیا والوں کے سامنے عظیم بننا چاہتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ اس چکر میں مجھے الجھائے رکھنا چاہتی تھی کہ میں جائیداد، زمین اور اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ نہ سکوں۔ اسی وجہ سے وہ آج کل کافی مطمئن ہیں اور شہر گئی ہوئی ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں وہاں جانے کا ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ جائیداد کے کاغذات تیار کروائیں، ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دیں۔ لیکن چونکہ وکیل میرے والد صاحب کا ہے اور اسے ان سب معاملات کا علم ہے، اور اس کے پاس میرے والد صاحب کی وصیت بھی ہے، اس کے علاوہ وہ میری سچائی کے بارے میں بھی جانتا ہے، اسی لیے اس نے ابھی تک انہیں ٹال مٹول کر کے رکھا ہوا ہے اور مختلف طرح کے قانونی نکتے ان کے سامنے بیان کر دیتا ہے اور اسی میں ہی انہیں الجھا دیتا ہے۔ جیسے ہی یہ معاملہ حل ہوتا ہے تو میں اپنی اصلیت آپ کے سامنے ظاہر کر دوں گا، تب تک تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا اور چپ چاپ رہنا ہوگا۔ سلطان خانزادہ نے جب مجھے ساری حقیقت بتائی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ وہ ڈھونگ صرف اپنے گھر والوں کی وجہ سے رچا بیٹھا ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی والدہ سوتیلی ہیں۔ میرے لیے تو یہ سب باتیں کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں شدید حیرت زدہ تھی، لیکن ایک بار کی خوشی تھی کہ میرا شوہر بالکل ٹھیک تھا اور اب مجھے اس کی محبت اور ساتھ حاصل تھا۔ اسے بخوبی میری عزت کا احساس تھا۔ وہ رات میری زندگی کی حسین ترین رات بن گئی تھی، کیونکہ سلطان نے اپنی محبت مجھ پر نچھاور کر دی تھی، اور اپنی بے پناہ محبت کا یقین دلاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور میری یہ بات کافی تھی۔ اس رات کی صبح بہت چمکیلی اور روشن تھی اور میں بے تحاشا خوش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان کی اماں حویلی واپس آئیں تو انہوں نے میرے بدلے ہوئے طور طریقے کو بخوبی محسوس کر لیا۔ میرے چہرے پر چھایا ہوا تھا اور آنکھوں کی خوشی ان کی جہاں دیدہ نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی، ارے بہو، ایک بات تو بتاؤ، تم تو بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہو، کیا بات ہے؟
کیا میرے پیچھے کوئی قانون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ میری ساس نے جب مجھ سے کہا تو میں ایک دم سٹپٹا سی گئی اور انہیں کہا، نہیں اماں، دراصل یوں ہی آج نہا کر کپڑے تبدیل کیے تھے، شاید اسی وجہ سے آپ کو فریش لگ رہی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر بات بدلی، لیکن اماں کی تیز نگاہیں میرے مسلسل اوپر تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے اندر تک جھانک لینا چاہتی ہوں۔ میں اس دن کی آواز سے کافی محتاط ہو گئی تھی۔ میں اپنی ساس کو بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ سلطان نے خاص طور پر مجھے یہ بات سمجھائی تھی، کسی بھی طرح سے ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کچھ دن اسی کشمکش میں گزر گئے تو سلطان آج کل کافی مصروف تھا اور چوری چھپے وکیل سے رابطے میں تھا، اور جلد ہی اس سلسلے میں تمہیں خوشخبری ملنے والی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک اور سرپرائز رکھا ہوا ہے، اور جب تمہیں سرپرائز کا پتہ چلے گا تو تم حیران ہوگی، لیکن ہماری خوشگوار زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور مجھے پورا یقین تھا کہ سلطان کی محبت کی طرح میرے لیے وہ سرپرائز بھی میری زندگی بدل دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ دنوں کے بعد وکیل کے کاغذات حویلی پہنچ چکے تھے، اور سلطان کے والد کی وصیت کے مطابق جائیداد کا آدھا حصہ سلطان کے نام تھا اور باقی بچے کھچے سلطان کے دونوں بھائیوں کے نام تھے۔ اس بات نے حویلی میں کوہرام مچا دیا تھا۔ سلطان کی والدہ کسی صورت پر بھی یہ وصیت ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن یقین کی تیاری بھی مکمل تھی، اور اس نے مکمل ثبوتوں کے ساتھ یہ وصیت پیش کی تھی۔ اسی وجہ سے سلطان کی والدہ کچھ کر نہیں پائی، حالانکہ انہوں نے وکیل کو بہت ذلیل کیا اور پھر اسے ایک بھاری رقم دینے کا لالچ بھی دیا، لیکن وکیل نہیں مانا۔ انہیں یہی کہا کہ یہ وصیت ہے اور ہم اسے کسی طور پر بدل نہیں سکتے، نہ ہی قانونی طور پر یہ چیلنج ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو جو مل رہا ہے آپ اسی پر اتفاق کریں۔ بس اس بات پر خوش ہوں کہ انہوں نے آپ کے بیٹوں کا حصہ رکھا ہے، بالکل جائیداد سے آنکھ نہیں کر دیا۔ یہاں پر آ کر سلطان کی والدہ بھی چپ کر گئی اور جتنا ملا اس کے اوپر صبر کر لیا، جبکہ اب سلطان بے تحاشا خوش تھا، کیونکہ اسے اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ قانونی طور پر جائیداد اس کے نام منتقل ہو چکی تھی، اور گھر میں جب یہ بات پتہ چلی کہ سلطان بالکل ٹھیک ہے، اس نے یہ ڈھونگ صرف اپنے حصے کے لیے رچایا تھا، تو ہر کوئی حیران و پریشان تھا۔ کسی کو بھی اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے۔ تبھی میری ساس بھی سٹپٹا سی گئی تھی، کیونکہ سلطان نے ان کی پول کھول دی تھی اور کہا تھا، صرف اور صرف آپ کے پلان کی وجہ سے میں نے ارادہ کیا تھا۔ اگر آپ مجھے جان سے مارنے کا منصوبہ نہ بناتی تو شاید میں کبھی ایسا نہ کرتا، لیکن آپ چونکہ جائیداد کی قانونی طور پر تقسیم ہو چکی ہے تو میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ حویلی اب آپ کے رہنے کے لیے کافی ہے، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ اپنی بیوی کو لے کر میں انگلینڈ شفٹ ہو رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں گا تب تک آپ اپنے رہنے کا بندوبست کر لیجئے گا۔ سلطان نے سختی کے انداز میں جب اپنی سوتیلی ماں سے یہ کہا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور انگلینڈ شفٹ ہونے کا سن کر میں بھی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ سلطان یعنی اس سے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور اب جب انہوں نے مجھے کہا تو میں جان گئی کہ یہی وہ سرپرائز ہے جو وہ مجھے دینا چاہتے تھے۔ آج ہماری ایئرپورٹ کے لیے روانگی تھی، اور میں سلطان کے گھر سے نکلتے ہوئے بے حد خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اب ہماری زندگی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ خوشیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ گاؤں سے نکلتے ہوئے راستے میں جب تایا تائی کا گھر آیا تو میں نے سلطان کو 1 منٹ رکنے کے لیے کہا، کیونکہ میں ایک بات انہیں بتانا چاہتی تھی کہ انہوں نے تو میرا برا کیا تھا، لیکن اللہ نے میرا برا نہیں ہونے دیا اور مجھے سلطان کی صورت میں ایک ایسا انعام دیا جو ساری زندگی کے لیے میری محبت کا محافظ بن کر رہ گیا۔
تایا تائی کے سامنے جب میں گئی تو مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اتنی بڑی گاڑی، ایک شاندار مرد میرا نصیب تھا، اور جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ میں یہاں سے شفٹ ہو کر انگلینڈ جا رہی ہوں، تایا تائی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شاید انہیں اس بات کی امید ہی نہیں تھی کہ میرا نصیب اتنا اچھا ہوگا اور مجھے دائمی محبت کے ساتھ اچھا نصیب ہوگا۔ تایا تائی کی حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ اس وقت برے حالوں میں تھے، اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی تایا تائی ہیں جنہوں نے شاید جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں دنیا میں ہی اس کی سزا دے دی تھی، کیونکہ گھر پر سناٹے گونج رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ مجھے افسوس تو ہوا تھا، کیونکہ میں نے اپنا سارا بچپن اس گھر میں گزارا تھا، لیکن اب ایک نئی زندگی میری منتظر تھی جس میں میرے لیے خوشیاں اور محبت تھی، اور میں خوشی خوشی اس زندگی کی طرف قدم بڑھا چکی ہوں۔ گاڑی میں واپس بیٹھتے ہوئے میں نے ایک افسوس بڑی نظر اس گھر پر ڈالی اور اپنے آنسوؤں کو اندر ہی چھپا لیا۔ سلطان کے ساتھ ایک نئی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی اور ماضی کی تلخیوں کو پیچھے چھوڑ چکی تھی، اور اب میری زندگی بے حد خوشگوار تھی۔ میں اپنی زندگی میں بے تحاشا خوش تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔